اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، موجودہ دور میں کبھی سمپسن نامی کارٹون سیریز کی صورت میں تو کبھی دی اکانومسٹ میگزین کی صورت میں مختلف قسم کی منصوبہ بندیاں ظاہر کی جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے دور میں ناولز اس معاملے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ جی ہاں دوستو، ناولز کی بدولت دنیا بھر میں کسی بھی واقعے کی مشہوری کروانا یا کسی من گھڑت کہانی کو عام کرنے کی کوشش کرنا شامل رہا ہے۔ انہی میں سے کچھ ناولز جن کا تذکرہ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں کریں گے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان ناولز کو تحریر کیا گیا اور لوگوں میں ان کی مقبولیت حاصل ہوئی تو وہ خواب و خیال سے کم نہیں محسوس ہوتے تھے، مگر حیران کن طور پر ان میں کی جانے والی پوری اسرار باتیں حقیقی زندگی میں درست ثابت ہو گئیں، جن میں سے ایک مشہور زمانہ واقعہ ٹائٹینک نامی جہاز کا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک امریکی مصنف مورگن رابرٹسن نے 1898 یعنی ٹائٹینک کے حادثے سے 12 سال قبل اپنے ایک ناول فیوٹیلیٹی میں اس طرح کے ایک حادثے کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں سامعین، تاریخ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ ناول ایک جہاز ٹائٹن کے ڈوبنے کے گرد گھومتا تھا، یعنی ٹائٹن نام کے اس جہاز کی کہانی بھی ہو بہو ٹائٹینک جیسی تھی، اور ناول میں جو تفصیلات دی گئی تھیں وہ حیران کن حد تک ٹائٹینک کے ڈوبنے سے مماثلت رکھتی تھیں۔ سب سے پہلی چیز جو مماثلت رکھتی تھی وہ جہاز کے نام تھے، جن میں محض 2 حروف کا فرق تھا۔ اس کے علاوہ ناول میں جہاز کا جو سائز تھا وہ بھی ٹائٹینک جیسا تھا، جبکہ ناول میں بھی جہاز اپریل میں ہی ڈوبتا ہے۔ اسی طرح دونوں جہازوں کو کبھی نہ ڈوبنے والا قرار دیا گیا تھا، اور ناول کی طرح ٹائٹینک میں بھی لائف بوٹس کی تعداد بہت کم تھی۔ عرصہ دراز بعد جب ٹائٹینک کا واقعہ سامنے آیا تو مصنف سے اس بارے میں تفصیلات پوچھی گئیں، جس پر اس نے بتایا کہ دونوں کشتیوں کے درمیان اتنی مماثلت کی وجہ ان کے پاس بہت زیادہ معلومات کا ہونا تھا، جو کہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اپنے ناول میں ایسے واقعے کا ذکر ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اسی طرح چاند پر لینڈنگ کا واقعہ بھی 1865 میں ایک فرانسیسی مصنف جولس ورن کے ناول فرام دی ارتھ ٹو مون میں ذکر کر دیا گیا تھا، جس میں مصنف نے انسانوں کے چاند پر پہنچنے کے سفر کو بیان کیا تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اپولو 11 کے ذریعے انسان چاند پر پہنچے اور اسی انداز میں پہنچے جیسے مصنف نے اپنے ناول میں بیان کیا تھا، یہاں تک کہ عملے میں بھی اتنے ہی لوگ تھے جتنے مصنف نے تحریر کیے تھے۔ اس مصنف نے خلا میں انسانی بے وزنی کے تجربے کا ذکر بھی کیا تھا، جو کہ حقیقت ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ ایچ جی ویلز نے اپنے ناول دی ورلڈ سیٹ فری میں یورینیم سے بنے دستی بموں کی تیاری کی پیشن گوئی کی تھی، جو کہ بہت زیادہ تباہی مچا سکتے تھے، جسے انہوں نے ایٹم بم کا نام دیا تھا، اور مصنف کا کہنا تھا کہ یہ بم مستقبل میں بہت زیادہ تباہی مچائیں گے۔ ان کی کتاب شائع ہونے کے 31 سال بعد حقیقی ایٹم بم کو جاپانی شہروں پر گرایا گیا، جبکہ ایچ جی ویلز نے اپنی تحریروں میں ایٹم بم کے علاوہ ٹینک، کمپیوٹر، وی سی آر، ٹیلی ویژن کی ایجاد کے متعلق پہلے سے بتا دیا تھا، اور اسی طرح انہوں نے ٹائم مشین کا تصور بھی پیش کیا تھا۔ ناظرین، سن 1888 کے ایک ناول لنکنگ بیکورڈ میں مصنف ایڈورڈ بلامے نے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی پیشن گوئی کی تھی، جو کہ 1950 کی دہائی میں بالکل درست ثابت ہوئی۔ یاد رہے ناظرین کہ لنکنگ بیکورڈ نامی یہ ناول امریکہ کے دوسرے نمبر پر بکنے والا مشہور ناول تھا، جس میں مستقبل میں قائم ہونے والے ایک آئیڈیل معاشرے کی عکاسی کی گئی تھی۔ اس ناول میں مرکزی کردار 1887 میں سوتا ہے، اور اس کی آنکھ سن 2000 میں کھلتی ہے، جہاں وہ زمانے کی جدت اور کریڈٹ کارڈ کی سہولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ جبکہ ایسی ہی پیشن گوئی کرنے والا ایک ناول سن 1898 میں مارک ٹوائن نے ایک مختصر کہانی فرام دی لنڈن ٹائم میں 1904 میں ایک جرم کے اصرار کا ذکر کیا تھا، جس میں ایک سائنٹسٹ جس نے ٹیلی ٹروسکوپک تیار کیا تھا، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس ایجاد کو مصنف نے لامحدود فاصلے تک استعمال ہونے والا فون قرار دیا تھا، جو کہ دنیا بھر میں ایسا نیٹ ورک تشکیل دیتا ہے جس سے معلومات تک ہر ایک کی رسائی ہو جاتی ہے، اور یہ آج کے انٹرنیٹ سے ملتا جلتا ہے، یعنی واضح طور پر انٹرنیٹ کی ایجاد کو سالہ سال پہلے ناول کے ذریعے ظاہر کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سکون آور ادویات کے وجود میں آنے سے سالوں پہلے ایک ناول میں ایسی ادویات کا ذکر بھی حیران کن ہے۔ جی ہاں سامعین، مشہور زمانہ ناول بریو نیو ورلڈ میں ایسے معاشرے کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ منشیات کے عادی شہری مزاج خوشگوار رکھنے کے لیے مخصوص ادویات کا استعمال کرتے تھے، جو کہ اداسی اور پریشان کن خیالات سے نجات دلاتی۔ یہ ناول سکون آور ادویات کے پہلے تجربہ سے 2 دہائیوں قبل لکھا گیا تھا، اور مصنف نے اس کی دنیا بھر میں مقبولیت کی بھی درست پیشن گوئی کی۔
دوستو اس کے علاوہ مصنف نے بریو نیو ورلڈ میں مستقبل کی ایسی دنیا کی جھلک پیش کی جس میں انسان نے اس کی آزادی سلب کر لی ہے۔ مصنف نے اس ناول میں یہ تصور بھی پیش کیا کہ ہر معاملے میں بے لگام یا مادر پیدر آزادی وہی نتائج پیدا کرتی ہے جو سخت ترین پابندیاں عائد کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم بھی بالکل ایک ایسے ہی دور میں جی رہے ہیں، تلوار سے ٹکڑے کرنے کے بجائے ہمیں میٹھی چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ 2.5-3 اشروں کے دوران میڈیا میں انتہائی غیر معمولی بلکہ انقلاب آور پیش رفت نے سب کچھ بدل کر الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ زمانہ کب کا گزر چکا ہے جب سیاہ کو سفید ثابت کرنے پر ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا تھا اور تب بھی بات نہ بنتی تھی۔ لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے تھے، ذہن الجھا ہی رہتا تھا کہ سیاہ کو سفید سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اب ہر معاملے میں اتنے زیادہ آپشن دے دیے گئے ہیں کہ صحیح اور غلط کے بارے میں تیزی سے یا بر وقت کوئی ٹھوس رائے قائم کرنا انتہائی دشوار ہو چکا ہے۔ لہٰذا ناظرین، صاف ظاہر ہے کہ ایسے حالات پیش آنا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہی ممکن ہے۔ اسی طرح 1968 کے سائنس فکشن ناول سن 2001 اے اسپیس اوڈیسے میں مصنف سی کلارک نے خلائی مخلوق کے حملے اور زمین پر نئی ذہین زندگی کا خیال پیش کیا تھا، جس میں لوگ الیکٹرانک نیوز پیپر استعمال کرتے ہیں جسے وہ پڑھ سکتے ہیں، جو کہ بالکل آج کے آئی پیڈ جیسا تھا۔ جبکہ ایئر فون اور ہیڈ سیٹس کی ایجاد سے پہلے 1953 کے ناول فارنہائٹ 451 میں مصنف آر براڈبری نے ایئر فون کا ذکر کیا تھا، حالانکہ اس وقت تک اس قسم کی کوئی ایجاد سامنے نہیں آئی تھی۔ اس ناول میں جس معاشرے کو دکھایا گیا تھا وہ کچھ ایسی ایجادات کا تذکرہ سی شیلز اور تھمبی ریڈیوز کے نام سے کرتے تھے، جو کہ آج کے ایئر فون اور بلوٹوتھ ہیڈ فون سے مشابہ ہے۔ اسی طرح خواتین و حضرات، سن 1726 میں جونتھن سوئفٹ نے اپنے ایک ناول گلیلیورز ٹریولز میں دعویٰ کیا تھا کہ مریخ کے 2 چاند ہیں اور انسانوں کو یہ حقیقت جاننے میں مزید 151 سال لگ گئے تھے۔ حیران کن طور پر مصنف نے مریخ کے ان 2 چاندوں کے محور کا فاصلہ اور دیگر تفصیلات بھی بالکل درست بیان کی تھیں۔ جبکہ لیبارٹری میں گوشت کی پیداوار کی تیاری کا تذکرہ 1897 کے سائنس فکشن ناول 2 پینلز میں ملتا ہے، جس میں مصنف لیبارٹری میں تیار کیے جانے والے گوشت کا ذکر کرتا ہے، جیسا کہ آج انسان پلانٹ بیسڈ میٹ کے طور پر دریافت کرتا نظر آ رہا ہے۔ سامعین گرامی، ان تمام واقعات کا سالوں پہلے ناولز میں ذکر ہونا اور پھر بالکل اس واقعے سے مماثلت رکھتے ہوئے حالیہ دور میں اس کا وجود میں آنا یقیناً ایک مشکوک عمل ہے۔ یا پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ ناول نگاروں کی ان خیالاتی دنیا کو حقیقت کی دنیا میں ظاہر کرنے والا باقاعدہ ایک گروہ موجود ہو، جو ایسے ناولز کو آئیڈیاز کے طور پر لے کر انہیں حقیقی زندگی میں پورا کرتے ہوں، تاکہ اس قرۂ ارض کے باسیوں کو خیالاتی دنیا حقیقت میں دکھا کر اپنی واہ واہ کروائی جا سکے۔ یا پھر عرصہ دراز پہلے اپنی منصوبہ بندی ظاہر کرنے کے لیے ایسے ناولز کا سہارا لیا جاتا ہو، جیسا کہ آج کے دور میں سمپسن کارٹون سیریز اور دی اکانومسٹ میگزین میں مستقبل کی منصوبہ بندی کوڈز کی صورت میں دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ دنیا والوں پر یہ تاثر قائم کیا جا سکے کہ اس دنیا کا نظام نعوذ باللہ وہی لوگ چلا رہے ہوں جو ایسی خفیہ تنظیموں کے مالک ہیں۔ لیکن بلا شبہ عقل و شعور رکھنے والے تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس دنیا کا نظام چلانے والی صرف ایک ہی طاقت ہے، ایک ہی ہستی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا۔ وہ اللہ ہی ہے جو ان کفار کی تمام تدابیر کو الٹا انہی پر لٹاتا ہے، اور ان حد سے تجاوز کر جانے والوں کو محض چند دن کی مہلت دیے ہوئے ہے کہ شاید یہ حقیقت سمجھ لیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کمنٹس کی صورت میں لازمی دیجیے گا، اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔